السلام علیکم معزز طلباؤں، ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواجہ حیدر علی آتش اور ان کی غزلیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں، نصاب میں۔ اور پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا خواجہ حیدر علی آتش کی سوانح حیات۔ آج ہم ان کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان کے کلام ہے، ان کا کلام لکھنؤ کا کلام ہے۔ دراصل وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد یزد بخش تھے۔ وہ بغداد سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے تھے، دہلی میں مقیم ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت انہوں نے فیض آباد میں حاصل کی، کیونکہ دہلی سے ہجرت کر کے اور دہلی کی بربادی کے باعث فیض آباد منتقل ہو گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم و تربیت فیض آباد میں حاصل کی۔ پھر وہاں سے وہ اودھ کو چلے گئے۔ ان کی جو شخصیت تھی اس میں خوددار پن تھا، خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت میں شگفتگی تھی اور قناعت پسندی تھی۔ قناعت پسندی سے مراد آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرنے کا نام اور اسی میں ہی مطمئن ہونے کا نام قناعت ہے۔ قناعت میں پچھلے زمانے سے ریگریٹ یا پچھتاوا اور آنے والے مستقبل کی پریشانی اور جد و جہد، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کر کے، الگ کر کے، اور حال ہی میں اپنے جو ورتمان ہے، حال ہے، اس میں رہتے ہوئے اور اس میں جو بھی زندگی میں میسر ہے چیزیں، اس میں گزر کرنا، یہ قناعت پسندی ہے۔ اور جیسے ان کی زندگی میں قناعت پسندی تھی، اسی طرح سے ان کے کلام میں بھی قناعت پسندی اور طبیعت میں شگفتگی، سادگی، سلیس پن موجود ہے۔ کلام میں جو غزل کا معیار ہے، تغزل کا معیار ہے، وہ ان کے قائم ہے، اور اس سے باہر جا کے انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ زندگی میں اور کلام میں رنگینیت، شوخی، الفاظ کی بازیگری یا مشکل الفاظ پسندی، اس سے انہوں نے اپنا دامن بچایا ہے۔ حالانکہ ان کے ہم عصر شاعر ہیں جن کو ناسخ کہتے ہیں، اور ناسخ سے ان کی شاعرانہ چشمک تھی، کہ ناسخ کے کلام میں تو وہ ساری باتیں موجود تھیں جو مرصع نگاری اور لفظوں کی بازیگری، طبیعت میں شگفتگی، یہ ساری چیزیں ناسخ کے کلام میں تو موجود تھی، لیکن آتش کے کلام میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو آتش کے کلام میں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے دہلی کی داخلیت، دہلی شعراؤں کی داخلیت پسندی، معنویت پسندی اور مضمون کا بانکپن، انفرادیت، یہ ساری چیزیں ان کی عبارت میں، ان کے کلام میں شامل تھی۔ زبان کا حسن اور جذبے کی صداقت ان کے کلام میں موجود تھی۔
اور خیالات بلند تھے، اعلیٰ تھے، طبیعت میں روانی تھی، لطافت اور بانکپن موجود تھا۔ ان کے کئی شعر ایسے ہیں یا کئی شعروں کے مطلع ایسے ہیں جو بعد میں محاوروں کی شکل میں یا ضرب المثل کی شکل میں یا الفاظ کے انتخاب کی شکل میں آج بھی ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ دراصل وہ ان کے شعر کے مطلع یا ان کے شعر کے کوئی مصرع ہوا کرتے تھے، جیسے زمین چمن کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے، رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے دارا ہے نہ قبرے، نہ گورے سمندر ہے نہ دورے سکندر ہے، نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے۔ یا دوسرا ان کا شعر ہے، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے ہم نہیں قائل، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ جو مرصع سازی ہے، جو انہوں نے جو الفاظ یوز کرا ہے، بعد میں وہی ضرب المثل کی شکل میں آج ہم اپنی عام زندگی میں محاورے کے طور پر اس کو لیتے ہیں۔ اور ان کے کئی شعر ایسے ہیں جیسے یوں مدعی حسد سے نے داد، یوں مدعی حسد سے دے داد تو نہ دے، آتش غزل تو نے کہیں عاشقانہ کیا۔ تو ان کے کلام میں آپ کو جو چیز دیکھنے کو یہاں پر ملی ہے وہ مضمون کی انفرادیت ہے اور تغزل کا معیار ہے، الفاظوں کی چاشنی ہے، الفاظ عام زندگی عام لوگوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ ایسا ہے جو عام شہری کا ہوا کرتا ہے۔ ان کے مزاج کا بانکپن اور پاکیزگی، ان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ لبریز ہوتے ہیں، شاعرانہ شے سے، شاعرانہ عظمت سے۔ ان کے کلام ایک معنویت لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ صرف ایک فن کی خاطر نہیں کی یا دل بہلانے کے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے شعریت کی بنا پر، غزل گوئی اور اپنے کلام کی بنا پر لوگوں کو ایک آئینہ دکھایا ہے، لوگوں میں ایک بات پہنچائی ہے، لوگوں میں ایک نئی امنگیں پیدا کی ہے اور لوگوں کو اور اس مضمون کا یا اس بات کا یا اس مواد سے تعارف کروایا ہے جس کو وہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں سے، اپنی عبارت سے، اپنی کلام سے اردو ادب کو مستفید کیا ہے۔ جب کبھی بھی اردو میں غزل نگاری کا، غزل گوئی کا نام لیا جاتا ہے تو کلام آتش صفِ فہرست پہ آتا ہے۔ ان کے کلام کی یہی خصوصیات ہیں، انہوں نے یہی کمایا ہے۔ خوددار قسم کے تھے، خودداری ان کی رگوں میں تھی، زندگی بھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ان کو مقرر کیا گیا تھا نواب کے ذریعے سے، اس میں سے کچھ رکھتے تھے اور باقی پورا کا پورا وہ غریب و غرباؤں میں خرچ کر دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اور وہ ان کو ایک الگ پہچان بناتی تھیں، وہ ان کو ایک الگ غزل گو بناتی تھیں۔ ان کے جو الفاظ ہیں
ان کے جو جذبات ہیں، ان کی جو معنویت ہے وہ ایسی ہے کہ آج 2300 سالوں گزر جانے کے باوجود بھی آج جب بھی ان کا کلام سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ آج جو انہوں نے آج کے ماحول میں، آج کی فضا کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، ایسا ہمیں ہر بار ان کی غزل کو پڑھ کر لگتا ہے۔